بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو محبت و ورا السلام علیکم۔ ایک شخص اپنی کہانی کو اپنے زبان سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گی، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میرے عزت کا کیا ہوگا، کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نہ مرد ہے، اس سے شادی ختم کروا دو۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کی منت کروں، میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی خراب تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن بعد کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا، میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں، میں نے اس سے سارے وقت میں بس ایک ہی بات پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں، میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا، میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میرے عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چپ گئی۔ اس کو کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو، طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ ایک دن روتی ہوئی اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلی ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی آخری خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی، اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی، پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزاری اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سے بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیند ہی اڑ جاتی ہے، اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق۔ ایک وہ پہلی والی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میری پہلی والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے۔ وائس آف مجاہد کے معزز ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔